سے جب کہا جاتا تعالوا الی ما انزل اللہ الی الرسول کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، یعنی اللہ کے کلام قرآن پاک کی طرف آؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو جواب میں کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی اسی دین پر ہم چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اس سے ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ اور اگر ان کے آبا و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور وہ ہدایت پر بھی نہ ہو، تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے اور انہی کے طریقے پر چلیں گے، اگر ایسا کریں گے پھر تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ ان کے پاس علم بھی نہیں تھا، وہ جاہل تھے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، تو پھر ان کی پیروی کیوں کرنی ہے؟ پھر ان کی پیروی کرنا یہ بھی جہالت ہے اور یہ بھی بیوقوفی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوفی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ان کے بڑے علم والے ہدایت پر ہوتے، علم بھی ہوتا اور ساتھ میں ہدایت پر بھی ہوتے، دونوں صفتیں ہوتی، تو پھر ان کی پیروی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اور اگر کوئی آدمی ہدایت پر ہے اور علم بھی رکھتا ہے، راہ راست پر چل رہا ہے، اس کے لیے تو قرآن میں حکم ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس کی پیروی کرو جس کا راستہ اللہ کی طرف رجوع کرنے پر تم کو لگا دے، جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اس کے راستے کی پیروی کرو۔ اور سورہ فاتحہ میں بھی ہم اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ یہاں ایسے بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط القرآن و صراط الرسول، قرآن کے راستے پر اور رسول کے راستے پر، لیکن یہ نہیں کہا پروردگار نے، بلکہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ معلوم ہوا راستہ جو ملے گا وہ بندوں ہی سے ملے گا، لیکن ان بندوں سے ملے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جو منعم علیہم ہے، یعنی جن پر انعام کیا گیا ہے، تو ان کا راستہ یہی عین دین ہے اور اسی کی ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی ائمہ اربعہ کی تقلید کر رہا ہے تو وہ آدمی راہ راست سے بھٹکا ہوا نہیں ہے، اس کو مشرک کہنا اور اس کو یہ کہنا یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہنے والے کی گمراہی ہے، کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ خود ہی گویا گمراہ ہو گیا ہے جو اس طرح کی بات کہہ رہا ہے۔ کیونکہ امت کا جو پہلا طبقہ ہے انہوں نے بھی اللہ کے بندوں پر اعتماد کیا اور ان کے عمل سے مسائل کو ثابت کیا ہے۔ آپ بخاری شریف کو لے لیں، بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ جگہ جگہ جہاں پر عنوان قائم کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر اس مسئلے پر حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں اور حدیثوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے عمل کو بھی پیش کرتے ہیں، حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، حدیثوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے عمل کو بھی پیش کرتے ہیں کہ اس حدیث پر بزرگوں نے ایسے عمل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اہل علم ہیں اور متبع شریعت ہے ان کے پیچھے چلنے میں کوئی بھی قباحت اور بری بات نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چلنا یہ عین دین ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری علیہ الرحمہ عنوان قائم کرتے ہیں باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یہ باب قائم کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے۔ پھر اس کے تحت حدیث بھی لاتے ہیں، لیکن حدیث سے پہلے بزرگوں کا عمل پیش کیا۔ وصافح حماد بن زید عبد اللہ بن المبارک بیدیہ، کہ حضرت حماد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مصافحہ کیا دونوں ہاتھوں سے۔ یہ پہلے بزرگوں کا عمل پیش کیا، اس کے بعد حدیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا جبکہ میرا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا،
یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مصافحہ کیا اور مصافحے کے بعد پھر مجھے تشہد کی تعلیم دی اور تشہد سکھائی ہے. تو معلوم ہوا مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ کتنے ہاتھوں سے کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے کرنا ہے. تو بزرگوں پر اعتماد ہے امام بخاری علیہ رحمہ کو بھی، تبھی وہ بزرگوں کے عمل کو پیش کر رہے ہیں. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے نہیں جی ہم تو صرف قرآن اور حدیث میں جو ہے اسی کو مانیں گے، تو مجھے لگتا ہے انہوں نے کسی بھی چیز کو نہیں مانا، پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا. کیوں؟ اس لیے کہ جس بخاری شریف کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو بزرگوں پر اعتماد کر رہے ہیں اور ان کے عمل کو پیش کر رہے ہیں، اور یہ جو بخاری پڑھنے والا ہے یہ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. تو کہاں مانی؟ پھر اس نے کچھ بھی نہیں مانا. جی اس پر ہمارے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی کہنے لگا جی میں تو وہی حدیث مانوں گا جو بخاری شریف میں ہوگی. انہوں نے کہا پھر جب آپ یہ کہتے ہو میں وہی حدیث مانوں گا جو بخاری شریف میں ہوگی، اس پر حدیث بتاؤ کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو کہ جی بخاری شریف میں جو حدیث ہوگی اسی کو ماننا، کسی اور کو نہیں ماننا. اس پر حدیث سناؤ. آپ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو صرف بخاری ہی پر عمل کرنا ہے، اس پر حدیث بتاؤ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو. اور یہ بھی بتایا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے 250 سال کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے 250 سال کے بعد ایک آدمی آئے گا جس کا نام محمد ابن اسماعیل البخاری ہوگا اور وہ کتاب لکھے گا، اس پر عمل کرنا. ایسی کوئی حدیث ہے تو دکھاؤ. جب یہ تم یہ پیش نہیں کر سکتے، ثابت نہیں کر سکتے ہو، تو پھر امام بخاری کی کتاب کو کیسے پیش کر رہے ہو؟ اس کی حدیث کو پھر کیسے پیش کر رہے ہو؟ یہ صرف تھوڑا سا ایسے ہی سطحی طور پر کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں اور کچھ بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور انتشار پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. کل میں عرض کر رہا تھا اماموں کی جو تقلید ہوتی ہے، جو مسائل قرآن و حدیث میں صراحتاً ہیں، ان میں کسی کی تقلید درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں کسی کی بات مانے بغیر ہمارے لیے چارہ نہیں ہے. کل ایک مثال میں نے دی تھی کہ جیسے روایات میں تعارض ہوتا ہے، ایک عمل کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، اب آپ کون سی روایت پر عمل کرو گے، کون سی روایت کو آپ لو گے، تو اس میں کسی ماہر کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. خود ہماری اتنی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر سکے. ہمیں تو دیکھ کے قرآن پاک بہت ساروں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے. حدیث کی جو کتابیں ہیں، اس کی جو روایت ہے، عربی کے الفاظ ہیں، وہ پڑھنا نہیں آتے. خالی ترجمہ پڑھ لیا اور ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا ہم اہل حدیث بن گئے. ترجمہ پڑھنے کے بعد اہل حدیث کہاں سے بن گئے؟ بھائی ترجمہ پڑھا ہے آپ نے، جس کا ترجمہ پڑھا ہے آپ تو اس کی تقلید کر رہے ہیں. جس کا ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں اس پر آپ نے اعتماد کیا کہ اس نے ترجمہ ٹھیک کیا اور پھر آپ اسی کی تقلید کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جو ہے خیر القرون کے لوگوں کی بات کو مانتے ہیں اور یہ آج کل کے مولویوں کی بات کو مانتے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. مقلد ہم بھی ہیں، مقلد وہ بھی ہیں. تقلید کے بغیر کسی کو بھی چارہ نہیں ہے. کوئی ہے جو یہ بتا دے کہ میں نے پوری نماز قرآن اور حدیث سے سیکھی ہے، میں نے ماں باپ کے سکھانے سے یا کسی اور کے سکھانے سے نہیں سیکھی، بلکہ میں نے خود قرآن کو پڑھا، پہلے پورا قرآن پڑھ لیا، پوری ذخیرہ حدیث 350 کتابیں جو ہے وہ میں نے پڑھ لی، اور ان کے پڑھنے کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کی ہے کوئی؟ ہاں اہل حدیث اسی کو کہیں گے جو کہے کہ میں کسی کی بات کو نہیں مانوں گا، خود قرآن اور حدیث کو ہی مانوں گا صرف. تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے وہ پورے قرآن کو خود پڑھے. کسی کا ترجمہ بھی نہیں پڑھنا ہے اس کو. ترجمہ پڑھے گا تو تقلید ہو جائے گی. ترجمہ نہیں پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھے گا تو تقلید ہو جائے گی. خود پڑھنا ہے قرآن کو اور خود حدیث کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر وہ نماز کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. یہ ایسے ہی خامخواہ کے لیے بیچ میں شوشہ چھوڑ کر جو ہے وہ لوگوں کو منتشر اور ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں. اس لیے جو اس طرح کے نوجوان ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. آپ کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے نہیں مانے، لیکن جو بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو پریشان نہ کریں. یہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، آپ کا ایسا ہے، آپ کا ویسا ہے، آپ تو یہ ہو گئے، آپ وہ ہو گئے، مشرک ہو گئے. نہیں، اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک وہ روایات جن میں تعارض ہو، اس میں بغیر اس کے چارہ نہیں ہے. اب روایات میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھے، ناف کے اوپر بھی باندھے ہیں، سینے پر بھی باندھے ہیں. 3 جگہ ہاتھ باندھنے کی روایات ہیں. اب آدمی پریشان ہو جاتا ہے میں کہاں باندھوں، نیچے باندھوں، اوپر باندھوں یا سینے پر باندھوں. تو اس میں ہمیں کسی ماہر کی طرف ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں باندھنے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے تحقیق کی، انہوں نے کہا
ہاتھ ناف کے نیچے بھی باندھ سکتا ہے، اوپر بھی باندھ سکتا ہے، سینے پر بھی باندھ سکتا ہے، تینوں جگہ باندھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ناف کے نیچے رہے، کیونکہ ناف کے نیچے رکھنے میں پھر آدمی کو زیادہ دقت اور پریشانی نہیں ہوتی ہے، آسانی ہے اس میں، اور تعظیماً اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو تعظیم کا بھی زیادہ پہلو اس میں پایا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو ترجیح دے دی۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اوپر باندھنا ناجائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ناف کے اوپر والی روایت تھی اس کو ترجیح دے دی کہ ناف کے اوپر باندھنا جو ہے یہ مسنون اور زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نیچے باندھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے ہی باندھنا ضروری ہے، اوپر باندھنے والا گمراہ ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ اوپر ہی باندھنا ضروری ہے، نیچے باندھنا درست نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا بھی کیوں نہیں، چونکہ روایت میں تو دونوں باتیں آئی ہیں نا، نیچے کا بھی اور اوپر کا بھی تذکرہ، اس لیے جھگڑے کی کوئی بات ہے، جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس کو نیچے اچھا لگتا ہے وہ نیچے باندھ لے، جس کو اوپر باندھنا اچھا لگتا ہے وہ اوپر باندھ لے، جھگڑے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک کو صحیح اور دوسرے کو پھر غلط کہنا کہ میں ہی صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ وہی جھگڑا ڈالنے والی بات ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین یعنی سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بھی کی ہے، آہستہ بھی کی ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 دن قیام کیا مدینہ منورہ میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو ان سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہا تو خفض بہ صوتہ، آواز کو پست کیا، اور یہ بھی ہے مد بہ صوتہ، آواز کو بلند کیا، دونوں ہیں، آہستہ آواز میں بھی آمین کہا اور زور سے بھی کہا۔ اب جب تمام روایات کو جمع کیا گیا تو ایک روایت ان سے یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ 3 نمازوں میں جہرن آمین کہا۔ تو اب اس سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ سمجھا کہ یہ جو زور سے آپ نے آمین کہا ہے یہ تعلیماً سکھانے کے لیے کیا ہے، تاکہ پتہ چلے یہاں آمین کہنا ہے۔ عام عادت جو ہے وہ آہستہ ہی کہنے کی تھی، لیکن یہاں آپ نے جو زور سے کہا یہ تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے کہا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ سرن یعنی آہستہ آمین کہنا مسنون ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی روایت کو ترجیح دے دی جہر والی کو، انہوں نے کہا کہ زور سے آمین کہنا یہ مسنون ہے۔ اب کوئی زور سے کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی آہستہ کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو روایات ہیں ان میں تعارض ہوتا ہے۔ اب ہمیں کسی نہ کسی کی ترجیح کی ضرورت پڑتی ہے، کسی ماہر کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو ترجیح دے اس پر ہم عمل کریں گے، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے مسئلہ۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی لفظ ہے، یا حدیث کے اندر کوئی لفظ ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، 2 ترجمے ہوتے ہیں اس کے۔ اب یہاں کون سا مراد لیا جائے اس میں بھی ہم پریشان ہو جائیں گے، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی دوسرے کی طرف ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کسی ماہر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس نے جو مطلب سمجھا ہے پھر ہم اس کے اوپر اعتماد کر کے عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو کی آیت ہے، اس میں ایک لفظ آتا ہے او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی نواقض وضو کا بیان ہے، نواقض غسل کا بیان ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، ان باتوں کا بیان ہے یہاں۔ تو او لامستم النساء، ایک ہے لمس، اس کے معنی ایسے ہاتھ لگانا، چھونا، اور ایک ہے لامس یلامس ملامست، باب مفاعلت سے آتا ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے، اس باب سے جو فعل آتا ہے اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ پکڑنے کے معنی اس میں پائے جائیں گے، اور دونوں طرف سے پکڑنے کے معنی جو ہے وہ مخصوص حالت میں میاں بیوی یعنی مرد اور عورت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں او لامستم النساء سے مراد ہے بیوی کے ساتھ مخصوص ملاقات کرنا، اور اس سے پھر غسل ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ نواقض غسل میں سے ہے، اور جب غسل ٹوٹا وضو تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے غور کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ لمس سے ہے، اور لمس کے معنی خالی چھونا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی باوضو شخص ہوگا اور اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دیا بغیر کسی حیلولت کے، یعنی جیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، کپڑے کے بغیر جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگا دیا اس کے، بس وضو ٹوٹ جائے گا،
تو عورت کو چھونے سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے. انہوں نے یہ مطلب اس کا لیا ہے. اب جن کو امام شافعی رحمہ اللہ سے عقیدت ہے وہ ان کا جو مفہوم ہے اس کو مراد لیتے ہیں, اور جن کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ سے عقیدت اور اعتماد کرتے ہیں امام صاحب پر, تو وہ یہ والا مطلب لیں گے کہ خالی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, بلکہ جب میاں بیوی مخصوص ملاقات کریں گے اس وقت غسل ٹوٹ جائے گا اور وضو تو اس وقت بھی ٹوٹ جائے گا, لیکن خالی ہاتھ لگانے سے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور یہ معنی کیوں لیا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے؟ انہوں نے دوسری روایات کو سب کو سامنے رکھا. ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے میرے حجرے میں, جگہ تنگ ہوتی تھی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی لیٹی رہتی تھی, میری ٹانگیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی جگہ ہوتی تھی. جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ ایسے ہاتھ لگاتے مجھے, میں اپنی ٹانگوں کو پیچھے کر لیتی, پھر آپ سجدہ کرتے. جب آپ سجدہ کر کے اوپر قیام میں چلے جاتے, آپ لمبا قیام کرتے تھے, میں پھر ٹانگوں کو سیدھا کر لیا کرتی تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو ہاتھ لگا رہے ہیں لیکن وضو آپ کر نہیں رہے ہیں, اس کا مطلب اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وہی تحقیق ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب دونوں مفہوم مراد لے سکتے ہیں, اس میں کسی کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے. تو جہاں دو معنی ہو ایک لفظ کے, وہاں پر بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی ماہر کی طرف رجوع کرنے کی, اور اس کی بات پر ہمیں اعتماد کرنا ہوگا, تب ہم چل سکتے ہیں ورنہ نہیں چل سکتے ہیں. اسی طریقے سے تیسری قسم ان مسائل کی ہے کہ جو نو پیش آمدہ مسائل ہوں, جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی اوپری سطح میں اوپر وہ بیان نہیں کیے گئے ہیں. اب اس میں غوطہ لگانا پڑتا ہے اور اندر سے جا کر موتی چن کے باہر نکالنا پڑتا ہے, تب جا کر وہ مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اس میں بھی ہر آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے, تو اس میں بھی ہمیں کسی ماہر فن کی ضرورت پڑتی ہے. وہ ماہر پھر اس میں غوطہ لگاتا ہے قرآن اور حدیث میں, اور پھر اندر سے مسئلے کا استنباط کرتا ہے, مسئلہ نکال کر جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے, ہم پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب یہ مائک کا سسٹم آ گیا, پہلے مائک تو نہ تھا نہیں, مائک کا سسٹم آ گیا, تو اب کچھ لوگوں کو تو امام کی آواز پہنچتی ہے اور کچھوں تک امام کی آواز نہیں پہنچتی ہے, مائک سے ہی آواز پہنچتی ہے. اگر مائک بند ہو جائے تو امام کی آواز ان تک نہیں پہنچتی ہے. تو اب جن تک امام کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے اور مائک کی آواز ان تک پہنچ رہی ہے, کیا ان کے لیے امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مکبر ہوتا تھا پیچھے, اور مکبر تکبیر کہتا تھا تو اس کی آواز گویا امام کی آواز کو مکبر جو ہے تکبیر کہہ کر پیچھے والوں تک پہنچاتا تھا, اور پھر اس پر وہ رکوع سجدہ کرتے تھے جہاں امام کی آواز نہیں پہنچتی تھی. لیکن اب مائک آ گیا, اب تو مکبر کا مسئلہ نہیں ہے, تو مائک کی آواز جن کو پہنچ رہی ہے اور امام کی اپنی جو فطری آواز ہے وہ نہیں پہنچ رہی ہے, تو ان کی اقتداء درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ علماء کرام اس پر بیٹھے غور و فکر کیا. کچھ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں, جب امام کی فطری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو ان کی اقتداء ہی درست نہیں ہوگی, لیکن وہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے. اور اکثریت کی رائے یہ تھی کہ نہیں, امام کی ان لوگوں کی اقتداء کرنا درست ہے, وہ اقتداء کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مائک نے کوئی اپنی آواز نہیں بنائی ہے, بلکہ اس نے صرف اتنا کام کیا کہ امام کی آواز کو تھوڑا بلند کر دیا ہے, بس اتنا کام ہے مائک کا. تو مائک کی یہ کوئی اپنی آواز نہیں ہے. اگر مائک کی اپنی آواز ہوتی اور امام کی وہ آواز نہ ہوتی تو پھر اس صورت میں کہا کہ اقتداء درست نہیں, اس صورت میں اقتداء صحیح نہیں ہے. لیکن اب یہاں امام موجود ہے اور امام ہی کی براہ راست جو آواز ہے اس کو مائک نے صرف بلند کیا ہے, آگے تک پہنچایا, تو اب اقتداء کرنا صحیح ہے.
تو اس طرح جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں، بہت سارے تجارت کے دوسرے مسائل پیش آتے ہیں، ان میں ہمیں کسی ماہر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے مسائل ہیں جن میں ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اس کے علاوہ تقلید کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہٰذا پوری بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ اماموں کی جو تقلید کرتے ہیں وہ عین حق پر ہیں، وہ حق سے ہٹے ہوئے نہیں ہے، اور وہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ اسی چشمے سے پی رہے ہیں جو چشمہ جاری کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا، وہ دین سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا تھا آؤ سیدھے راستے کی طرف، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، گمراہی پر ہی رہتے تھے۔ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بڑا دکھ پہنچتا تھا، اور وہ غم میں رہتے تھے کہ یہ لوگ آخر سمجھتے کیوں نہیں ہیں، کیوں یہ دین حق کی طرف آتے نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے ان کو دعوت دے دی اور تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب اگر وہ گمراہ ہی رہیں، ہدایت پر نہ آئیں، تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے اپنی جانیں، اپنی جانوں کو لازم پکڑو، یعنی خود دین کے اوپر قائم رہو، خود دین کے اوپر قائم رہو، اور اگر کوئی دین پر دین کی طرف بلانے کے باوجود نہیں آ رہا ہے تو بس اس کی وجہ سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یضرکم من ضل، لا یضر، نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تم کو، من، وہ شخص ضل، جو گمراہ ہو گیا، جو گمراہی پر رہا، گمراہی رہا، راہ راست کی طرف نہیں آیا، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کب؟ اذا اهتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، جب تم خود ہدایت پر قائم ہو، اب کوئی آدمی گمراہی پر رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی رہے گمراہی پر، تمہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ کب؟ جب تم ہدایت پر ہو، اور تم ہدایت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری تمہاری اللہ نے لگائی ہے اس کو تم نے پورا کیا ہو، اور اس میں ایک یہ بھی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دے رہے ہو اور اب تم ہدایت پر ہو، تو اب کوئی اگر ہدایت پر نہ آئے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، بس تمہارا کام تھا بات کو پہنچانا، وہ تم نے پہنچا دی۔ الی اللہ مرجعکم جميعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فَتَعْمَلُونَ، تو وہ کرتے تھے، جو تمہارے اعمال ہیں برے ہیں وہ بھی بتا دے گا، جیسے اعمال کیے ہوں گے سارے اعمال کو وہ بتا دے گا۔ مَن شَرٍّ یَرَہ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی، ایک مسئلہ بیان کیا، ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور یہ قانون اور ضابطہ اس موقع پر پیش کیا کہ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ ایک صحابی ہے حضرت بدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی دوستی ہے 2 عیسائیوں کے ساتھ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ عیسائی تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں بنے تھے، تو کہیں گے تمیم داری کے ساتھ، اور اسی طریقے سے عدی بن بدہ ان کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو تینوں نے تجارتی سفر کیا۔ معلوم ہوا قرآن پاک میں جو کہا گیا ہے کہ غیروں کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، اس سے مراد ہے کہ ان کو تم نے اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنانا ہے، ان کی طرح تم نے دین کے اعتبار سے چلنا نہیں ہے، دینی اعتبار سے تمہیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی، اس سے تمہیں بچنا ہے۔ باقی معاملات کرنا آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، یہ منع نہیں ہے۔ اگر یہ منع ہوتا تو یہ ان کے ساتھ سفر کرتے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور 2 عیسائی ہیں، وہ دونوں، تمیم داری بھی عیسائی اور عدی بن بدہ یہ بھی عیسائی ہیں، ان کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں۔ تجارتی سفر کیا، دونوں کی دوستی تھی، تینوں کی دوستی تھی پہلے سے، اور سفر کر کے جب دور پہنچے تو وہاں حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت خراب ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے اور زیادہ بیمار ہو گئے،
اب زندہ رہنے کی امید انہیں نہیں رہی، تو انہوں نے جو ان کے پاس سامان تھا اس سارے سامان کی ایک لسٹ بنا لی، فہرست بنائی، فہرست بنا کر اور اپنے کسی سامان کے اندر رکھ کے پورے سامان کی گٹھری باندھ دی، اور باندھنے کے بعد اپنے ان دونوں ساتھیوں سے یہ کہا کہ پتہ نہیں میں بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میری موت ہی واقع ہو جائے، اگر میری موت واقع ہو گئی تو آپ دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ میرا سامان جو ہے یہ میرے گھر پہنچا دینا ہے، اور انہیں میرے بارے میں بتا دینا ہے کہ ان کا فلانی جگہ پر انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیماری ان کی بڑھ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ان کی تدفین کی ہوگی جیسے بھی کی، اس کے بعد پھر وہ جب واپس گئے تو ان کا وہ سامان ان کے گھر پہنچانا تھا، لیکن راستے میں ان دونوں نے ایک خیانت کی کہ اس سامان میں سے ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا اور بڑا وزنی تھا، اس کو نکال لیا، اور نکال کر وہ انہوں نے کسی سنار کو بیچ دیا، اور جتنی قیمت ملی تو وہ دونوں نے آدھی آدھی تقسیم کر لی، اور گٹھری اسی طرح باندھ کر واپس جو ہے وہ اس کے وارثوں کے پاس، حضرت بدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کے پاس پہنچا دی۔ ان کو جب اطلاع ملی وفات کی، وہ صدمے میں چلے گئے، انہوں نے جلدی سے سامان بھی کھول کر دیکھا نہیں، یہ واپس آ گئے اور مست ہو گئے کہ ہم نے جو خیانت کی ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب چند دنوں کے بعد جب انہوں نے سامان کھولا، سامان کھولنے کے بعد اس میں سے فہرست نکلی، اس فہرست میں ایک پیالہ بھی تھا لکھا ہوا، وہ پیالہ اس سامان کے اندر موجود نہیں تھا، تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں نے ان دونوں کو، تمیم داری کو بھی اور عدی بن بدہ، ان دونوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت تم وہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی چیز اس وقت صدقہ تو نہیں کی؟ تو ان دونوں نے کہا نہ، ہمارے سامنے تو کوئی چیز صدقہ نہیں کی ہے۔ کہا پھر ان کا علاج معالجہ جو ہے اس پہ کوئی خرچہ ورچہ تو نہیں لگا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس پر بھی کوئی خرچہ نہیں ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو سامان کی فہرست لکھی ہے اس کے اندر ایک پیالہ تھا، وہ پیالہ ہمارے سامان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے کہا کہ پھر ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں، کیا پتہ کسی کو انہوں نے ہماری عدم موجودگی میں دے دیا ہوگا یا کہاں گیا، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ کہہ کر یہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث، ان کے گھر والے ایک دن کہیں بازار گئے اور سنار کے پاس کسی کام سے گئے، تو وہاں دیکھا کہ وہ پیالہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ اس سنار سے پوچھا یہ پیالہ آپ نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے فوراً بتایا کہ یہ عدی بن بدہ اور تمیم داری جو دونوں عیسائی ہیں ان سے ہم نے خریدا ہے، انہوں نے لا کر ہمیں بیچا ہے۔ بس اب تو ان کی وہ خیانت اور چوری گویا ثابت ہو گئی۔ تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں نے مقدمہ دائر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئی اور اس میں بتایا گیا کہ ان دونوں سے عصر کی نماز کے بعد قسم لی جائے کہ انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ اگر وہ قسم کھا لے کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی ہے، پھر جو موسی ہے جس نے وصیت کی یعنی حضرت بدیل، ان کے جو وارث ہیں ان کو بھی کھڑا کیا جائے اور ان سے بھی قسم لی جائے، ان سے بھی قسم لی جائے۔ اگر یہ قسم کھا لیں تو پھر ان کی قسم نے ان کی قسم کو ختم کر دیا، لہٰذا اب ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ پیالہ لا کر دیں گے جہاں کہیں سے بھی وہ لائیں۔ یہ آیات نازل ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، اور بلانے کے بعد ان سے قسم لی، انہوں نے پہلے قسم کھا لی، اور اس کے بعد پھر جب ان کا نمبر آیا انہوں نے قسم کھائی تو اب وہ جھوٹے پڑ گئے، اور پھر انہوں نے بعد میں اقرار بھی کر لیا کہ ہاں ہم نے ہی وہ بیچ دیا تھا، اور وہ پیالہ پھر واپس دلایا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ان دونوں کو ایمان کی توفیق بھی دے دی۔
اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور عدی بن بدہ وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق بھی دے دی۔ اب وہ ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام ہے، کیوں؟ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو گناہ ہوئے ہوں وہ سب کے سب اسلام ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اسی کو یہاں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادۃ بینکم تمہارے درمیان گواہی، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو جائے، حین الوصیۃ وصیت کرنے کے وقت میں گواہی کیا ہے؟ اثنان دو آدمیوں کی گواہی ہوگی، یعنی اس وقت وصیت پر دو آدمیوں کو گواہ بنا لو، ایک آدمی گڑبڑ کرے گا تو دوسرا بتا دے گا، اس لیے دو آدمیوں کو گواہ بناؤ، ذوا عدل منکم، یہ دونوں گواہ عادل ہونے چاہیے، یعنی شریعت کے پابند ہونے چاہیے، عادل کا مطلب دیندار ہوں، شریعت کے پابند ہوں، منکم تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں۔ تو جب کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ کچھ وصیت کرنا چاہے تو جس چیز کی وہ وصیت کر رہا ہے اس پر اب دو مسلمانوں کو، وہ جو عادل ہوں، شریعت کے پابند ہوں، ان کو گواہ وہ بنا لے۔ او آخران من غیرکم، یا اپنے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے کسی مذہب والے دو آدمی ہوں، ان کو گواہ بنا لو۔ کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم سفر کر رہے ہوں زمین میں، اگر تم زمین میں یعنی تم کہیں سفر میں ہو، وہاں مسلمان نہ ملے تو اب غیروں کو دو کو تم گواہ بنا لو، اور اس کے بعد پھر اگر تمہیں ان کی گواہی پر کوئی شک ہو، یعنی ان کی اس جو وصیت تھی اس وصیت پر عمل کرنے میں کوئی شک ہو تو پھر ان سے قسم لی جائے گی۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، نہیں میں بیچ میں چھوڑ گیا، ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تم کو موت کی مصیبت پہنچ جائے، یعنی تمہارا انتقال ہو جائے، تو اگر حضر میں ہے مسلمان گواہ بنا لو، سفر میں ہے تب بھی مسلمان گواہ بنانے ہیں، اگر مسلمان نہ ملے تو پھر غیر مسلم جو ہے انہی کو گواہ بنا لو، اور پھر جب تمہاری جس نے وصیت کی تھی اس کی موت واقع ہو جائے اور اس کے بعد ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا حضرت بدیل بن ورقہ کے ساتھ پیش آیا ہے، تو اس صورت میں تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو تم ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد، کن دونوں کو؟ ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ نماز سے مراد مفسرین کہتے ہیں عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کے بعد ان کو روک لو، یعنی ان سے قسم لینی ہے عصر کے بعد۔ عصر کے بعد کا وقت کیوں مقرر کیا گیا؟ اس لیے کہ عیسائیوں کے یہاں شام کا وقت جو ہے یہ زیادہ قابل احترام ہوتا ہے بمقابلے صبح کے وقت میں۔ ان کا اپنا نظریہ تھا کہ صبح کے وقت میں آدمی جو چاہے کر لے، لیکن شام کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ اس لیے حکم آ گیا کہ شام کے وقت میں عصر کی نماز کے بعد ان سے قسم لی جائے تاکہ اس وقت یہ صحیح قسم کھا لے۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر وہ دونوں اللہ کے نام کی قسم کھائیں، اِنِ ارْتَبْتُمْ، اگر تمہیں شک ہو، اگر ان کے بارے میں تمہیں شک ہو تو پھر تم ان سے قسم لے لو اللہ کے نام کی، اور قسم کھا کر وہ یہ کہیں گے لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس قسم کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے ہیں، ہم اس قسم کے بدلے میں کوئی قیمت نہیں لے رہے ہیں، یعنی اللہ کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی گڑبڑی نہیں کی ہے، ہم نے قیمت جو ہے وہ اس پیالے کی لی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہا یہ قسم لے لو ان سے اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تم ان سے قسم لے لو، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہیں گے وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں، اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، بے شک تب تو ہم گناہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ قسم کا مضمون ہے، وہ یہ کہیں گے ہم اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے اس قسم کے بدلے میں کچھ بھی لیا نہیں ہے، اور ہم صحیح قسم کھا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی اس گواہی کو چھپاتے بھی نہیں ہیں، بالکل سچی گواہی دے رہے ہیں، اگر ہم نے ایسا کیا تب تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، گناہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا،
پس اگر بعد میں پتہ چل جائے، اس بات پر اطلاع ہو جائے، انہما استحقا اسمن، کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہو گئے، یعنی انہوں نے جھوٹی قسم کھا دی، انہوں نے جھوٹی قسم کھا لی، اور جس جرم کے بارے میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے، وہ جرم بھی ثابت ہو گیا۔ اگر بعد میں پتہ چل جائے، فآخران یقومان مقامہما، تو اب ان دونوں کی جگہ پر دوسرے دو آدمی کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ دونوں آدمی کون ہوں گے؟ من الذین استحق علیہم، یہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر حق ثابت ہوا ہے، یعنی جن کا حق تھا، یعنی حضرت بدیل کے رشتہ دار جو ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کے وارث، وہ کھڑے ہوں گے۔ اولیانی، جو دونوں اس میت کے قریبی ہوں، اولیانی کا مطلب ہے دونوں ان کے قریبی ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، وہ کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ، اور ان کی جگہ کھڑے ہو کر فیقسمان باللہ، وہ دونوں اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے کہیں کہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ضرور گڑبڑی کی ہے، اور وہ ثابت ہو چکی ہے، پیالہ بھی مل گیا ہے، فلانی جگہ پر ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہیں لشہادتنا حق من شہادتہما، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، چونکہ ہمارے پاس ثبوت بھی اس کا موجود ہے۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ساتھ ہی کہیں ہم نے ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم زیادتی کریں گے تب تو ہم کیا ہوں گے؟ ظالم ہو جائیں گے۔ یہ جو اللہ نے یہاں پر قانون بتایا، عام قانون یہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعوے جو مدعی ہے اس کے ذمے گواہ ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کی، اس سے قسم لی جاتی ہے اور اس کی قسم پر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور مدعی سے قسم نہیں لی جاتی ہے۔ لیکن یہاں جو معاملہ پیش آیا ہے، اس میں اللہ نے یہ ضابطہ بیان کیا کہ یہاں جو مدعی ہیں ان مدعیوں سے بھی قسم لی جائے گی۔ پہلے تو مدعا علیہ ہیں، ان سے قسم لی جائے گی، جب وہ قسم کھا لیں اب مدعی سے بھی قسم لی جائے گی، اور مدعی جب قسم کھا لے تو پھر مدعی کی قسم کو معتبر مان کے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے آگے بتایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ بات زیادہ قریب ہے اس کے کہ وہ گواہی کو اس کی صورت پر لے آئیں گے، یعنی سچی گواہی دیں گے۔ کون؟ وہ جو پہلے دونوں تھے، تو جب ان کو پتا ہے کہ ہماری گواہی بعد والی گواہی سے رد کر دی جائے گی، ہماری گواہی یا ہماری قسم بعد والی قسم سے رد ہو جائے گی، پھر وہ جھوٹی قسم کھائیں گے ہی نہیں، وہ سچی قسم کھائیں گے اور وہ اقرار کر لیں گے، ہاں ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ بعض روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے، جب ان سے پوچھا گیا اور ان سے قسم کھانے کے لیے کہا، انہوں نے قسم نہیں کھائی اور انہوں نے سیدھا کہہ دیا ہاں ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی کا اقرار انہوں نے کر لیا، مان لیا غلطی کو، قسم انہوں نے کھائی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے قسم کھا بھی لی تب بھی ہماری قسم معتبر مانی نہیں جائے گی، مدعی جو ہے اس سے بھی قسم لی جائے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یہ قانون اس لیے بنایا گیا ان یأتوا بالشہادتی، کہ وہ گواہی کو لے آئیں علی وجہہا، اس کے طریقے کے مطابق، او یخافوا، یا وہ ڈرنے لگے اس بات سے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسم ان کے قسم کھانے کے بعد لوٹا دی جائے گی، رد کر دی جائے گی، اب ان کی قسم کا اعتبار کیا ہی نہیں جائے گا، تو پھر وہ جھوٹی قسم کھائیں گے نہیں، کہ جھوٹی قسم کھا کے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، پھر وہ سچی ہی قسم کھائیں گے۔ اس لیے یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور اس کے حکموں کو سنو، اس کی باتوں کو سنو، اس کے احکامات کو کانوں سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، جو فرما برداری سے نکل جانے والے ہوں ان کو وہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی تلاش میں لگتا ہے، جو سیدھا راستہ ڈھونڈتا ہے، اس کی طلب میں لگتا ہے، اس کو اللہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ